محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، یعنی کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو یا نباتات سے ہو یا جمادات سے ہو، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، تو آپ محبوب کل جہاں ہیں۔ حیوانات میں آپ دیکھیں، حیوانات جو چیزیں زندہ ہیں، جن کے اندر زندگی ہم محسوس کرتے ہیں، ویسے تو ہر چیز زندہ ہے، لیکن ہمیں جو دکھائی دیتے ہیں، چلتے پھرتے اڑتے رینگتے، وہ جانور جن کو ہم جانور کہتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے اعلیٰ ترین جانور انسان ہے۔ انسان کیا ہے؟ جانور ہے، جانور میں جان والا، تو سب سے اچھا جانور کون ہے؟ انسان ہے۔ تو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی تو لاکھوں کروڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کے لیے جو صحابہ نے اور تابعین نے اور بعد والوں نے مثالیں قائم کی ہیں، اس جیسی مثالیں قائم کی نہیں جا سکتی۔ صحابہ کی محبت کے مقابلے میں لیلا مجنوں کے قصے، شیریں اور فرحات کے قصے یہ گرد نظر آتے ہیں، خاک نظر آتے ہیں، ان کی کوئی ویلو اور حیثیت نہیں دکھائی دیتی۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے محبت کی ہے، آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی محبت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈال کر کے عقبہ بن معیط کھینچ رہا ہے اور آپ کی آنکھیں ابل رہی ہیں اور چاروں طرف سے آپ کو مارا جا رہا ہے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ سب کو ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ پل پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، اور یہ سمجھ کے چھوڑ کے گئے کہ مر گیا۔ جو اتبا تھا، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ جوتے مارے اور جوتے پہن کر پیٹ پر اور سینے پر کودا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ایک چارپائی پہ اٹھا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، دیکھنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا اگر آج ابوبکر مر گئے تو اتبا سے بدلہ لے کر کے رہیں گے، اس کے خاندان والوں کا خون کر دیں گے۔ شام کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب ہوش آیا تو زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں محبت کا۔ تو ماں کہنے لگی جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت تیرے سر پڑی ہے، ہوش آنے پہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ ماں بہرحال ماں تھی، دودھ گلاس میں لے کر آئی برتن میں کہ بیٹا تم صبح سے فاقے سے ہو، کچھ پی لو۔ تو
تو فرمانے لگے حرام ہے میرے اوپر کچھ کھانا پینا جب تک کہ آقا کا چہرہ دیکھ نہ لوں۔ اس وقت تو نہیں لے جا سکتے، جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا، کچھ اندھیرا ہوا، تو دو آدمیوں کے سہارے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اس حال میں، تو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر سے چمٹ گئے اور رونے لگے کہ میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا۔ ہجرت کی رات میں آپ دیکھو، آپ کے ساتھ جانا ہجرت کی رات میں در حقیقت اپنے موت کو ہتھیلی پہ لے کے جانا تھا، کفن سر پہ باندھ کر جانا تھا کہ آپ اگر پکڑے جائیں گے نعوذ باللہ تو حضرت ابوبکر بھی پکڑے جائیں گے، جو آپ کا انجام کریں گے وہی حشر حضرت ابوبکر کا کریں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہی نہیں، بلکہ اس سفر کے لیے باقاعدہ انہوں نے 2 اونٹنیاں پالی، ان کو کھلا پلا کر کے موٹا کیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا مجھے اشارہ ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہاں ابوبکر تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے۔ یہ آنسو کاہے کے تھے؟ خوشی کے تھے کہ آقا نے اپنی معیت میں مجھے قبول کر لیا ہے، یہ خوشی کے آنسو، حالانکہ یہ معیت کیا تھی؟ کانٹوں بھرا سفر تھا، کانٹوں بھرا تاج تھا جو سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو بھی جوخم میں لگایا، مال کو بھی لگایا۔ ایک کروڑ پتی تھے، 13 سال میں سارا کا سارا مال خرچ ہو چکا ہے، ہجرت کے وقت میں صرف 4000 روپے باقی ہیں، 4000 درہم باقی ہیں، باقی سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے اشاروں پر اور آپ علیہ السلام کی مرضیات پر لگا چکے ہیں۔ عزت بھی اپنی داؤ پہ لگائی کہ مکہ میں ابو جہل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جج کی حیثیت رکھتے تھے، جتنے بھی قضیے تھے اور جتنے مقدمات آتے تھے یہ دونوں مل کر کے اس کا تصفیہ کرتے تھے۔ ابو جہل کا نام ہی لقب پڑا تھا ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا تھا ابو جہل، جہالت والا، یہ جہالت والا ہے، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مل کر کے فیصلے کیا کرتے تھے، تو اتنی عزت تھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگائی، اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اپنی بیٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک بندہ کیا ہو 51-52 سال کا ہو اور اپنی 6 سال کی بیٹی کا عقد کر دے، 6 سال کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے، سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، عشق۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ای ہفت زمیں با ہفت اختر نازد، با ہفت فلک نازد، وا ہفت فلک بہفت اختر نازد، بر جام جم بر آئین سکندر صدیق بحضرت پیمبر نازد۔ یہ 7 زمینیں 7 آسمانوں پر ناز کرتی ہیں، 7 آسمان 7 ستاروں پہ ناز کرتے ہیں، اور جمشید اپنے جام پر ناز کرتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پہ ناز کرتے ہیں۔ کسی کو ناز ہے علم و ہنر پر، کسی کو ناز ہے زہد و اتقاء پر، کروں میں ناز تو بیجا نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر اپنے ابا ابو قحافہ کو لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ آپ چلو کلمہ پڑھ لو۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا تھے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھ سے کہتے میں چلا جاتا ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، میرا باپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے پاس آئے، نہ کہ آپ میرے باپ کے پاس جائیں۔ کلمہ پڑھا، ایمان لائے، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے تو خوشی کا موقع ہے، آپ کے والد محترم ایمان لائے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں خوشی تو ہے مجھے، لیکن رو اس پر رہا ہوں کاش آج میرے ابا کی جگہ ابو طالب ایمان لاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ ایمان لایا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، ابو طالب ایمان لاتے میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ یہ مجھے زیادہ پسند ہے میرے کلیجہ ٹھنڈا ہونے سے کہ میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ تو انسانوں میں اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام میں دیکھیں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے۔ ایک ابوبکر صدیق ہی نہیں، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، سعد ہو، سعید ہو، فلاں ہو، جتنے ہو، ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی شیدائی نظر آتا ہے۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ایک صحابی جنگل میں بکریاں چرا رہے، انہوں نے یوں ہاتھ اٹھائے، پتہ چلا، اور کہا اللہم اجعلنی ضریرا، اللہ مجھے نابینا کر دے، اب ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہیں کھڑے کھڑے نابینا ہو گئے کہ اب نہیں میں دیکھنا چاہتا کسی کو۔ تو اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے ہے کہ اپنا جان بھی اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنی عزت بھی لگاتے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں۔ اور پھر مال لگانے پہ وہ کر آئے تو غزوہ تبوک کے موقع پر سارا جھاڑو لگا کر آقا کی خدمت میں لا کے ڈال دیا۔ پوچھا آقا نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ اللہ رسول کا نام چھوڑا، باقی سارا جھاڑو لگا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ خود بھی کیا ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن کر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس محبت کا؟ آدمی 1000 دے گا، 2000 دے گا، لاکھ پتی ہوگا تو لاکھ دے گا، کروڑ پتی ہوگا تو کروڑ دے گا، لیکن سارا ہی کسی کی محبت میں اکٹھا ہی لٹا دے، بڑے دل گردے کی بات ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہ ابو بکر جیسا ہی انسان کر سکتا ہے، ہما شما کی مجال نہیں ہے کہ ایسا کر رہا ہے۔ تو دیگر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، جو آتا ہے یوں ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، پورا ہاتھ ان کا چھلنی ہو گیا، پورا ہاتھ چھلنی ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں رائینا ید طلحہ شلّا، ہم نے حضرت طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ شل ہو گیا تھا، کام ہی کرنا اس نے بند کر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چہرہ کر کے کافروں کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ چہرہ کیا کہ جتنے بھی تیر آئے میرے پیٹھ پہ لگیں، سارے تیر اپنی پیٹھ پر لیتے رہے، 50 تیر ان کے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں محبت کا، صحابہ کرام کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرمانے 7 تیر چلاؤ، یہ بڑے نشانے باز تھے۔ حضرت 7 تیر اٹھاتے ہیں، مارتے کفار کی طرف، کسی کے جا کے لگتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سعد کا نشانہ ٹھیک بیٹھا کہ نہیں، تو حضرت سعد کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، نحری دون نحری، میرا سینہ حاضر ہے زخم کھانے کے لیے، آپ سر نہ اٹھائیے کہیں آپ کے تیر نہ لگ جائے۔ پھر جب کئی مرتبہ حضرت سعد کا تیر نشانے پر بیٹھا، اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا نصیب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی پہ قربان ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے محبت کا حق ادا کیا، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی محبت ہے۔
انسانوں کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں، ایک عورت آتی ہے باہر سے، اس کو پتہ چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے روضہ اقدس میں پہنچتی ہے، یوں قبر پہ گری اور چیخ ماری اور انتقال ہو گیا۔ گرتے وہی روح اپنی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا حوالے کر دی۔ کیا ان محبتوں کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کوئی ان کی مثال بن سکتی ہے جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال قائم کی ہے، عشق کی مثال قائم کی ہے؟ اور صحابہ نہیں، بعد والوں نے بھی اس چیز کو دکھایا کر کے۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے، ایسے اشعار لکھے کہ وہ جا رہے حج کے لیے، بادشاہ وقت کو خواب میں دکھا، اور بادشاہ وقت نے کہا کہ دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں عبد الرحمن جامی میرے پاس آ رہا ہے، اس کو روکو، میرے پاس آنا پائے۔ روک لیا گیا، پھر چھوڑا، پھر وہ مدینے کی طرف چل دیے۔ پھر اللہ کے نبی خواب میں آئے بادشاہ کے، ارے فلاں آ رہا ہے، روکو اسے، پھر روکا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر مدینے کی طرف چل دیے، کہا بھائی آ رہا ہے اسے روکو۔ اب سختی کی بادشاہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی نہ کرو، یہ میرا عاشق ہے، میرے پاس آنا چاہ رہا ہے، اور میرے پاس آئے گا، اور اس نے جو اشعار لکھے ہیں وہ اشعار پڑھے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس سے ملاقات نہ کروں۔ اب ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، وہ اشعار پڑھے، اور اشعار جیسے ہی پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ہاتھ نکلا اور ان سے مصافحہ کیا۔ کیسی محبت ہوگی، کیسا عشق ہوگا، کیسا تعلق ہوگا، کیسا دل ان کا پگھلتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو بعد والوں میں بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو انسان محبت کریں، فرشتے محبت کریں، جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں جبرائیل امین جلدی آیا کرو اللہ کا پیغام لے کر کے، تو جبرائیل امین کہتے ہیں ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتا ہوں، جی تو میرا بھی چاہتا ہے آپ سے جلدی جلدی ملاقات ہو جائے، لیکن کیا کروں، اللہ کے حکم کے بغیر میں آ نہیں سکتا۔ فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے تو فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کہ نہیں کیا؟ سارے فرشتے نبی علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کہ نصیبین کے جنات آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ کا قرآن سنا، اور پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ طائف کے واقعے سے، طائف سے آپ لوٹ رہے ہیں تو راستے میں جنات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوئے، اور 11,000 جنات آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف باسلام، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ قرآن میں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور یہ سارے کے سارے جنات جب اپنی قوم کی طرف گئے، قرآن کہہ رہا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کی طرف داعی بن کر کے لوٹے۔ تو جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں، فرشتے محبت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر جانور، آپ دیکھیں بکریاں محبت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کے سفر میں ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ام معبد جنگل میں خیمہ لگا کر، بکریاں، ان کے شوہر ابو معبد تھے، بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، ام معبد کے پاس ایک بکری ہے، سوکھی کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یہ بکری مجھے دے دے، میں اس کا دودھ پیوں گا۔ تو ام معبد کہنے لگی یہ تو اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ میں چرنے کے لیے نہیں جا سکتی، دودھ کیا دے گی، سوکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بکری دینا تیرا کام ہے، دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اس نے بکری دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تھن میں اس کے جیسے ہی ہاتھ مارا تو غرغرا کے اس کے دونوں تھن بھر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ڈالا، برتن لیا، اس میں دودھ دعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے پیا، حضرت ابوبکر کا اور پیجیے اور پیجیے اور پیجیے، پیتے رہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں شرب ثم شرب ثم شرب حتی رضیت، اللہ کے نبی نے پیا اور پیا اور پیا، یہاں تک کہ اتنا پیا میں خوش ہو گیا۔ پی کون رہے؟ اللہ کے نبی، اور خوش کون ہو رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟
جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ جب بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے اور غذا کھا لے تو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے، میرے بچے کا پیٹ بھر گیا۔ تو ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ عشق محبت ہے۔ تو حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کو پلا رہے، آپ پی رہے ہیں، جی خوش ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ تو کہنا ہے کہ اس بکری کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینا ہے میرا، تو بکری بھی کیا کر رہی ہے؟ دودھ دے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی ہے کہ مجھے اس نے پکڑ لیا، میرے بچے باہر کو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس شکاری سے کہا بھائی ہرنی کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو دودھ پلانے جائے گی۔ شکاری کہنے لگا آپ وعدہ کرو کہ لوٹ کے آئے گی، جب تک آپ لوٹ نہیں آتی میں آپ کو یہیں ٹھہرا رہوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ہرنی گئی اور جا کر کے اس نے کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دودھ پلایا، پھر لوٹ کے آ گئے۔ وہ لوٹ کے آ گئی ہرنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لے بھائی اپنی ہرنی لے۔ تو اس نے کہا جب ہرنی آپ کی بات مانتی میں کیوں نہ مانوں؟ اس نے بھی کلمہ پڑھا، پھر ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی جا رہی ہے، پھر مڑ کر اس نے دیکھا، دونوں پیر اوپر اٹھائے، 3 مرتبہ آپ کو سلام کیا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے میرے بچوں کے لیے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے۔ تو جانور جانتے ہیں، بھیڑیوں کا پورا وفد ڈیلیگیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وفد پورا آیا، اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے آ کر کے شکایت کی کہ جی ہم نہیں چاہتے آپ کے صحابہ کی بکریاں کھائیں، ہمارے لیے آپ کوٹا مقرر کر دیں کہ 100 میں سے 10 یا 5 بکریاں ہم لے لیا کریں، ساری بکریاں باقی محفوظ ہو جائیں گی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، میں بھیڑیا آئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوٹا ان کا مقرر کر دو، باقی بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی ہم پلی پلائی بکریاں کیسے دے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا داؤ لگا لینا۔ کیا کرنا؟ داؤ لگا لینا۔ بھیڑیے لوٹ رہے تھے روتے ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے روتے ہوئے لوٹ رہے ہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا بکریاں کھانے کا، اللہ نے ہماری غذا بنائی ہے، ان صحابہ کی بکریوں کو ہمیں کھانا پڑے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی ہمیں کیا ملے گا؟ یہیں سے انصاف مل سکتا ہے، یہیں سے انصاف مل سکتا ہے۔ تو تمام جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے، آپ علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ جس پر کھڑے ہو کر حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ اونٹنی گئی جنت البقی میں، جنت البقی میں گئی اور جا کر کے اس نے گردن ڈال دی۔ 5 دن تک نہ کھایا نہ پیا، رو رہی تھی، روتے 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 گردن ڈال کے ایسی مر گئی کہ جو میرے اوپر سواری کرتا تھا اب وہ نہیں رہا، مجھے بھی نہیں رہنا۔ ایسے ایک گدھا تھا دراز گوش، یافور اس کا نام تھا، گدھے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ تم جاؤ ابوبکر کو بلا لاؤ، عمر کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ۔ یافور بھاگ کے جاتا تھا، سر مارتا تھا، تو سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی نے بلایا۔ ابوبکر کے پاس گیا، عمر کے پاس گیا، تو اتنا سمجھدار گدھا تھا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں، کبھی آپ اس پر سواری بھی فرما لیا کرتے تھے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو یافور کو جب پتہ چلا تو پورے مدینے میں دوڑ رہا ہے، رو رہا ہے، دوڑ رہا ہے، رو رہا ہے، دوڑ رہا رو رہا ہے، یہاں تک کہ جب اسے چین نہیں آیا تو اس نے کنویں میں شام کو چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی کہ جب میرے آقا نہیں رہے تو اب مجھے بھی دنیا میں نہیں رہنا۔ گدھا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان دے رہا ہے۔ جانور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے؟ جان دے رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو جائے۔ میں آپ سے جان نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں آپ اپنے جذبات کو قربان کرو نبی کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کر دو اپنے نبی کے لیے، کہ جو ہماری خواہشات ہمیں سنتوں پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں، ہمارے جذبات جو ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے سے روک رہے ہیں، ان جذبات پر تو کم سے کم چھری چلا دو، ان خواہشات کو تو کم سے کم دھکا دے دو، قربان کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جان دینا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو خواہشات کو اپنی سنتوں کے تابع کرو، اپنے جذبات کو سنتوں کے تابع کرو، بعد میں جان دینے کا نمبر آئے گا۔ جب نمبر آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ جان کتنے دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب جانوروں نے حق پہچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم انسان ہو کر کے نبی کے شہدائی اور فدائی ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ پہچانے تو ہم سے بڑا ناسپاس نالائق اور پھر ہم سے زیادہ بے وفا امتی کون ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے۔